صلوا عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الامی رؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ دولت کا کثرت سے مل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دولت اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرماتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرتا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور جس طرح آپ دیکھیں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی تو دولت کے انبار لگا دیے۔ حامان ہے، شداد ہے، نمرود ہے، کتنے بڑے بڑے تخت و تاج کے مالک جو تھے وہ گزر گئے، مگر اللہ پاک ان سے راضی نہیں تھا۔ اور جن سے اللہ پاک راضی تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دولت عطا کی، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو دولت عطا کی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور بھی اس طرح بہت ساری شخصیات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، حضرت ذوالقرنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی عطا کی، لیکن جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو دولت عطا کرتا ہے یا نہیں عطا کرتا، اس کو بادشاہت عطا کرتا ہے یا نہیں عطا کرتا۔ جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو علم کے راستے پر ہوتا ہے، جو علم کے راستے پر چلتا ہے، دین حق کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان، بادشاہت بھی ہے، دولت بھی ہے، علم بھی ہے، تو جس کو چاہے اس کو چن لے۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ مالک تو مجھ کو علم عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان، تو نے علم کو چنا ہے، لہٰذا دولت اور بادشاہت میں نے اس کے صدقے میں عطا کر دی۔ تو علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اور اسی طرح ایک ملک کے بادشاہ نے دوسرے ملک پر چڑھائی کر دی اور وہ دوسرا ملک ہار گیا، اس بادشاہ کو گرفتار کر کے دوسرے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چونکہ تو بھی دوسرے ملک کا بادشاہ رہ چکا ہے تو لہٰذا میں تجھے قتل نہیں کروں گا، تجھے سزا نہیں دوں گا، لہٰذا ایک بادشاہ کی طرح میں تیرے ساتھ معاملہ کروں گا۔ تو بتا، میں چاہتا ہوں کہ تجھے اپنے ملک کے اندر تجھے میں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں، تو بتا تو کیا عہدہ چاہتا ہے۔ تو وہ جو گرفتار ہوا بادشاہ تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے تو معلم لگا دے، ٹیچر لگا دے۔ تو وہ بادشاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ہنس کر کہنے لگا کہ بڑا تیز ہے، تو پھر سے بادشاہت چاہتا ہے۔ تو علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ حقیقت میں بادشاہی ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی جگہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ جو شخص علم دین کے راستے پر چلتا ہے وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے، اور اللہ پاک جس سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔